صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا لقب ہے، اور ان کو یہ لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما دیا اور دنیا میں ہی مل گیا کہ یہ سچے ہیں۔ صدیق کا معنی ہے سچا، اور اکبر کا معنی ہے سب سے سچا۔ اور آپ کا ایک اور لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب ہے کہ جہنم سے آزادی پانے والا، یعنی آپ کو صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت مل گئی اور جہنم سے پناہ کا مژدہ مل گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ شخصیات میں سے ایک تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ لیول کا جو پرسن ہے، سب سے بلند مرتبے والا جو شخص ہے، وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے جو دروازے ہیں، جو 8 دروازے جنت کے بنائے گئے ہیں، تو حضور فرما رہے تھے کہ ان دروازوں کو الگ الگ نام دے دیا، ان کی کیٹیگری الگ الگ بنا دی۔ یعنی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے باب الصلاۃ کے نام سے ایک اسپیسیفک دروازہ بنا دیا، اور جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان رکھ دیا گیا۔ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے باب الجہاد نام کا دروازہ بنا دیا۔ جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں ان کے لیے باب الصدقہ کے نام سے ایک الگ دروازہ جنت کا بنا دیا۔ یعنی وہ جس چیز میں سب سے زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دروازوں کے نام بتا دیے اور ان کی کیٹیگری بھی بتا دی، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ وہ جس دروازے سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا کہ چاہے تو باب الصلاۃ سے، باب الریان سے، باب الصدقہ سے، باب الجہاد، جس دروازے سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر خود ہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان سب دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں صدیق اکبر، مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے صدیق، یہ جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے مرضی چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا حسب و نسب، اپنا گھر وہ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں اس کوشش میں رہا کہ کہیں نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر ایک صحابی یہ نیکی کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر آگے نیکی کر جاؤں۔ یعنی انہوں میں ایسا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ آج ہمارے اندر بھی کمپٹیشن ہے نا، وہ کس طرح کہ اگر ایک کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہم 2 گاڑیاں لے لیں، اگر ایک گھر ہے تو 2 گھر بنا لیں، اگر کسی کے پاس اتنی مال جائیداد ہے تو ہم اس سے ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ساری زندگی میری یہ خواہش رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ ایک تو ان کی وہ نیکی کہ جب وہ غار میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ کیسا وہ عالم ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا کہ محبوب کا سر وہ گود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ صدیق کی شان ہی ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام
کسی شاعر نے کہا نا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان کے لیے ہر روز عید کا دن ہوتا تھا، کیوں؟ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا اور اللہ کا قرب مل جاتا تھا۔